تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن یا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں سے مس نہ ہو، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اور اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بینیفٹ ہو۔ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے فنڈامنٹل آف اسلام، ماڈیول نمبر 1 ہے ہمیں اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ، یعنی اسلام میں عبادات کا تصور۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جو نکلا ہے لفظ عبد سے۔ عبد کا مطلب ہے غلام یا نوکر۔ اس کا مطلب لغت میں لغوی معنی ہے اس کا بندگی، اور لغت کے لحاظ سے اس کا معنی ہے عاجزی اور انکساری۔ تو یہ ایم سی کیو اس کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب کون سا مطلب کس ورڈ کے ساتھ ہے تو اس کو آپ نے دھیان سے دیکھ لینا، ساتھ ساتھ ہائی لائٹڈ کو آپ لوگوں نے یاد کرتے جانا ہے۔ اصطلاحی طور پر عبادت اس عمل کا نام ہے جو کسی کو اپنی عاجزی اور عزت کا اظہار کرتے ہوئے صرف اس عقیدے کے ساتھ انجام دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اہم عبادات ہیں، اور حدیث میں ان عبادات کو اسلام کی 5 بنیادی ستون کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 بنیادی ستون کون سے ہیں؟ پہلے تو اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، حج کیا جائے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں۔ ہر آسمانی مذہب کا ایک خاص تصور عبادت ہوتا ہے جو وقت اور جگہ تک محدود نہیں ہوتا۔ جس لائک کرسچن چرچز میں پڑھتے ہیں، جو سکھ ہیں وہ گردواراز میں اپنی عبادات کرتے ہیں، جیوز سین چوز میں جاتے ہیں، ہندوز اپنے ٹیمپلز میں جاتے ہیں، لیکن اسلام کا جو کانسیپٹ آف ورشپ ہے یہ بہت زیادہ براڈ ہے، یہ انتہائی وسیع ہے اور مکمل ہے، اس طرح سے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے روزی کمانا، حلال وے میں یعنی روزی کمانا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت اور بے حیائی سے بچنا، یعنی یہ ساری چیزیں آتی ہیں اسلام میں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب بھی عبادات ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی کے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا، یہ خالی نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جاگنا، سونا، کھانا شریعت کے مطابق ہو تو یہ سب کس میں آئے گا؟ یہ سب عبادات میں آئے گا۔ اور کچھ مذاہب میں جیسے بدھ مت ہے، رہبانیت کا تصور ہے جس میں دنیا سے الگ رہ کر عبادت کی جاتی ہے۔ اسلام نے رہبانیت کو ناپسند فرمایا ہے اور فرمایا جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے وہ بہترین شخص ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں رہبانیت کو منع کیا گیا ہے اس لحاظ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہو لیکن دنیا میں رہ کے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اس اللہ تعالیٰ کے رشتے کو بھی قائم کرو۔ ایک بار کیا ہوا، 3 صحابی کرام امہات المومنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ امہات المومنین کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ٹھیک ہے، ان کی بیویوں سے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پوری بتا دیں، یعنی ان کی ڈیلی روٹین کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے کہ میرے سارے جو گناہ ہوں وہ معاف ہو جائیں، یعنی آج تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے۔ اور ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، اور تیسرے نے کہا اس نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا تو انہوں نے ان سے کہا میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، مگر میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو میری سنت سے منہ موڑتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ماڈیول نمبر 1 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہمارا ماڈیول نمبر 2 ہے نماز۔ نماز ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جھکنا۔ عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے دعا کرنا۔ نماز قرآن اور حدیث میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے نماز کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم اس کی امپورٹنس پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت پڑھتے ہیں۔ نماز اسلام کا بنیادی عنصر ہے، یعنی بنیادی ایلیمنٹ ہے، فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کی فرضیت کے بارے میں بات کر لیتی ہیں۔ جو نماز ہے یہ کب فرض ہوئی تھی؟ یہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کسی صورت نہیں چھوڑنا جائز نہیں ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر مقررہ اوقات میں پڑھنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جو نماز ہے یہ اسلام کا ایک ایسا پارٹ ہے جس میں بہت زیادہ عبادت آ جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا،
قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تکبیر کرنا، تاکید کرنا۔ اسلامی عبادت میں نماز سب سے زیادہ تاکید کرنے والی عبادت ہے، سینکڑوں احادیث میں نماز پر زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے حدیث ہے اس میں بھی اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بندے اور کفر کے بیچ میں درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر حالت میں نماز ادا کرنے کا فرض یعنی تاکید کی گئی ہے اس بات پر کہ حج ان پر فرض ہے جو مالدار ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی یعنی ان پر بھی گرانٹیڈ ہیں جو ٹریولرز ہوں یا جو بیمارز ہوں، ٹھیک ہے۔ ان پر صرف اس بات پہ لیو دی گئی ہے کہ وہ روزہ تب نہیں رکھ سکتے، لیکن جو نماز ہے وہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نماز مقررہ وقتوں پر مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری ایڈوائس تھی وہ بھی اسی بات پر تھی۔ انہوں نے کہا تھا اپنے غلاموں کو کرو، یعنی اپنے غلاموں کو نماز پڑھانے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو فرمان تھا وہ تھا نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو یعنی کوشچن ہوگا، جو سوال ہوگا ہم سے، وہ بھی اسی کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جہنم میں جانے کی وجہ، یعنی جب ہولی قرآن میں بھی اس بات پہ بتایا گیا ہے، اس بات کو کلیریفائی کیا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو لوگ جہنم میں گئے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا ان کے بعد تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ سورۃ المدثر کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد یعنی جو نماز کو ریجیکٹ کرتی ہیں، جو اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں سورۃ مریم میں ارشاد ہے ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے۔ یہ سورۃ مریم کی ہے، ٹھیک ہے، آیت کا ترجمہ۔ اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کے فائدے، ٹھیک ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بے تحاشا فائدے ہیں، جس میں سے پہلا فائدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد برے کاموں سے بچاتی ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، مساوات کا درس دیتی ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نماز فرد اور معاشرے کو اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ نماز فرد اور معاشرے کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ مکمل نظام کی تربیت ہے جو مسلمانوں کی زندگی میں نظم و ضبط اور تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں تاکہ ہم اسلام سے بھی دور نہ ہوں اور اپنے زندگی کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی پورا کریں۔ زکوٰۃ کا لفظ نکلا ہے زکی سے، جس کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، نشما پڑنا، بڑھنا وغیرہ۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد ہر وہ مسلمان ہے جو صاحب نصاب یا صاحب حیثیت ہو۔ اسے سال میں ایک بار اپنے مال کا مقررہ حصہ 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52 اور آدھا تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی یا اتنی قیمت کا تجارتی سامان ہو تو 1 سال گزر جائے تو اس کا مال کا 2.5% بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ہر عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر یہ دینا فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر امپورٹنٹ MCQs کیا آ سکتا ہے کہ اس کی اماؤنٹ پوچھی جا سکتی ہے، کتنے اماؤنٹ میں دینا فرض ہے، اور دوسرا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کون سے ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ 2 ہجری میں سب پر فرض کی گئی تھی لیکن 9 ہجری میں مکمل طور پر نافذ کی گئی تھی۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، تجارتی سامان، نقدی، مویشی اور فصلوں پر دی جاتی ہے، البتہ ان سب پر زکوٰۃ کی شرح مختلف ہے۔ فصلوں اور پھلوں پر جو زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ وہ باغات اور فصلیں جو بارش کے پانی میں سیراب ہوں تو ان کا 10واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے، اور وہ زمین جو کنووں، تالابوں یا نہروں کو پانی سے سیراب کی جائے جس کی پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے امپورٹنٹ MCQs آ سکتے ہیں، زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ دی جا سکتی ہے۔ سیکنڈلی یہ آ سکتا ہے عشر کسے کہتے ہیں، اور اس کا 10واں حصہ، ٹھیک ہے، کون سا 10واں حصہ کب ہم دیتے ہیں؟ جب ہم اریگیشن بائی رین واٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب فصلوں کے پانی سے بارش کے پانی سے فصلیں سیراب ہوتی ہیں تو ہم 10واں حصہ دیتے ہیں، اور جب ہم پونڈز یا ریور کینالز کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں 20 part 2 کا زکوٰۃ کا دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت جانتے ہیں ہم۔
زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کو قرآن مجید میں اور احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ یہ کون سا رکن ہے، یہ سیکنڈ رکن ہے، اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنی بار اس کا حکم آئے، تو وہ 82 ٹائمز آئے، یعنی 82 مرتبہ۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جزیرہ عرب میں بغاوتیں شروع ہوئیں اور اسلامی ریاست ایک نازک صورتحال سے دوچار ہو رہی تھی، تو سب سے بڑا خطرہ زکوٰۃ کا انکار تھا۔ ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر صدیق نے جرأت مندانہ اعلان کیا، جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اس سے قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان باغیوں کے خلاف کھلا جہاد کیا جب تک اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ منکرین کی بغاوت مکمل طور پر ختم نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نام میں نہ کہی جب تک کہ ان منکروں کی تعداد کم نہیں ہوئی۔ تو نفس کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیسی ہوتی ہے؟ زکوٰۃ انسان کے دل کو مال کی حرص سے پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ توبہ کی ہماری آیت ہے یہاں پہ، ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ لے لو، ان کے ذریعے سے تم ان کے پاک کر دو اور ان کا تزکیہ کر دو۔ آج بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نفس کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ خود کو پاک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں زکوٰۃ جو نہیں دیتے ان کے خلاف پنشمنٹ کیا تھی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے پر اجر کی خوشخبری دی ہے، وہیں زکوٰۃ نہ دینے پر سخت عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن یہ سونا چاندی اور مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہی مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو اب اس کا مزہ چکھو، اور تم جمع کرتے رہتے تھے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت دی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے ہمارے پاس، بے شک زکوٰۃ فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں، ان کے لیے جو ان پر عامل یعنی مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہیں، اور گردنوں کی غلامی سے آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر اور مسافروں پر خرچ کرنے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے مقررہ کردہ فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کے مطابق زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ایسے افراد جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے درکار آمدنی نہیں رکھتے، ان کو کہتے ہیں فقیر، ٹھیک ہے؟ نیڈی، المسکین، یعنی ان کو کہا جاتا ہے جو وسائل کی کمی، بے روزگاری یا کسی معذوری کی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں ہوتے اور بنیادی ضروریات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا آتا ہے کلیکٹر آف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، العالمین علیہ، وہ افراد جو زکوٰۃ کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اور اس کی تقسیم کی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ چوتھا آتا ہے ہمارا تالیف قلب کے مستحق، یعنی ہر ٹو بی کنسائلڈ، ایسے افراد جنہیں اسلام کی طرف مائل کرنے یا اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے غلاموں کی آزادی کے لیے، زکوٰۃ غلاموں اور قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیبیٹر الغارمین، یعنی مقروض الافراد، وہ افراد جو قرض میں مبتلا ہوں اور اسے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جا سکتی ہے، اور ایسے افراد جو ٹریولرز ہوں، جو یعنی مسافر ہوں، تو سفر میں مالی مشکلات کا شکار ہو رہے ہوں، انہیں زکوٰۃ میں مدد کی جا سکتی ہے کسی بھی لحاظ سے۔ اب مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ وسائل اور مال ہو، لیکن وہ اس کی بنیادی ضروریات کے لیے ناکافی ہوں۔ ایسے افراد چھوٹے موٹے کام یا کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کی آمدنی گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ خودداری کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو بالکل مفلس ہو اور زندگی کی بنیادی ضروریات تک میسر نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی تعداد بہت زیادہ موجود ہے۔ موڈیول نمبر 4 جو کہ روزے کے بارے میں ہے، تو روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اسے الصوم کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں رکنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے طلوع فجر سے لے کر آفتاب غروب تک کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا، اس لیے اس کو صوم بھی کہا جاتا ہے۔ روزہ 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوا تھا، یعنی ہجرت کے 1.5 سال بعد فرض ہو گیا تھا۔ تو روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔
اور ہر بالغ اور عاقل مسلمان پر فرض بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، لہٰذا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس میں اس کے روزے رکھے۔ تو روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف کچھ کنڈیشنز پر ہے۔ تو اسلام نے بیمار، مسافر، بوڑھے افراد کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اس پر اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بیچ میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے انسان کے بیچ میں۔ تو جس نے سورۃ البقرہ کی آیت ہے، تو جس نے بغیر کسی اجازت یا بغیر بیماری کے رمضان کا ایک دن کا بھی روزہ چھوڑا تو اس نے، اگر وہ ہمیشہ کے لیے روزے رکھے تب بھی اس کے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو روزے کے کچھ فوائد ہیں تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہر برائی سے بچنے اور نیکی کی طرف ترتیب دینا۔ روزہ انسان کو ہر برے کاموں سے روکنے اور اچھے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، مشقت کا عادی بناتا ہے۔ روزہ رکھنے سے صبر اور استقامت پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے مسائل اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا سامنا کر کے انسان غریبوں کی ضرورت مندوں کی مشکلات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے، وقت کی پابندی سکھاتا ہے، سحری اور افطاری کے مقررہ اوقات کو پابندی انسان میں وقت کی قدر پیدا کرتی ہے، روحانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ روزہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط بھی بناتا ہے اور یہ روحانی طاقت ہی اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ حج کے حوالے سے حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، کسی جگہ جانے کی نیت کرنا کی ہے۔ شرعی اصطلاح میں مخصوص دنوں میں خانہ کعبہ کی زیارت اور مقررہ مناسک ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ ال عمران کی آیت ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے تو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلی اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، پہلی ہے حج تمتع، دوسری ہے حج قراں اور حج افراد۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ اس میں احرام عمرہ کی نیت سے باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد کھول دیا جاتا ہے، بعد میں حج کا احرام دوبارہ باندھا جاتا ہے۔ حج قراں میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ادا کیے جاتے ہیں، اور حج افراد میں اس میں احرام صرف حج کی نیت سے باندھا جاتا ہے۔ حج کے ارکان اور مناسک، حج کے دوران صرف چند اعمال کیے جاتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ کیا کیا کیے جاتے ہیں؟ پہلا ہے احرام باندھنا۔ حج اور عمرہ کے لیے مخصوص مقامات پر پہنچ کر احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام کو 2 بغیر سلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے سلا ہوا لباس جائز ہے۔ دوسرا ہے تلبیہ پڑھنا۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی بار بار تلبیہ پڑھتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تلبی۔ اس کے بعد آتا ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ حاجی 2 پہاڑوں پر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں مکمل کیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے منہ میں قیام کرنا۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی منہ میں قیام کرتے ہیں، 1 دن اور 1 رات کا۔ ٹھیک ہے۔ اور 5واں پوائنٹ ہے ہمارا وقوف عرفات۔ وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، یہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور دعا اور عبادات میں وقت گزارا جاتا ہے۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفات حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ ہمارا 6واں پوائنٹ ہے مزدلفہ میں قیام۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کی رات حاجی میدان مزدلفہ میں گزرتے ہیں، یہاں نماز مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا مسنون ہے، کنکریاں بھی یہیں سے جمع کی جاتی ہیں۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 7 ہے جمرات پر کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو حاجی منہ میں 3 جمرات ستون پر کنکریاں مارتے ہیں، یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں ماری تھی۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 8 ہے قربانی۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی منہ میں قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بعد حاجی سر منڈواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں۔ ہمارا 9واں پوائنٹ ہے یہ حج کا لازمی طواف افاضہ یعنی طواف کی زیارت کرنا، یہ حج کا لازمی رکن ہے اور حج کی تکمیل کے لیے ضروری بھی ہے، 10 سے 12 ذی الحجہ کے دوران کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 10 ہے طواف وداع۔ حج مکمل ہونے کے بعد مکہ سے واپسی سے قبل بیت اللہ کا آخری طواف کیا جاتا ہے جو واجب ہے۔ حج کے کچھ وہ ہیں آداب ہیں اور مصنوعات ہیں۔ حج کے دوران درج چیز سے یعنی کہ کچھ چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے، وہ
سورۃ البقرہ کی آیت میں بتائی گئی ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، گالن گلوچ، برے اعمال اور فحش گفتگو، شوہر اور بیوی کے درمیان کے مباشرات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کی آیت میں، حج میں نہ فحش باتیں ہوں، نہ گناہ، نہ جھگڑا۔ حج کی بے شمار فضائل و انعامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فحش کلامی اور گناہ سے بچا، وہ ایسے واپس لوٹا جیسے اس نے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ تو بیسیکلی چیپٹر کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، یعنی اس میں پوری یعنی کہ بات کس کے پوائنٹ کے اوپر کی جا رہی تھی، وہ اس بات پہ تھی کہ حج اسلام کے ایک عظیم اہم رکن ہے۔ سب عبادات بڑی عبادات ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں روحانی انقلاب لے کر آتی ہیں۔ یہ تقوی، اتحاد، مساوات اور قربانی کا درس دیتا ہے اور یہ بندے کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ جس میں جو امپورٹنٹ MCQs تھے میں نے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی ہے۔ باقی دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔